آپ نے جو سوال کیا ہے بہت ہی اچھا سوال ہے. کچھ دیر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. کافی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے. تو سب سے پہلی بات ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ظاہر جو ہے وہ باطن کا دروازہ ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جسم ہوتا ہے، بلکہ جو ہے اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ نباتاتی منرل سول ہوتی ہے، پھر اینیمل سول آتی ہے، پھر جا کے کہیں ہیومن سول جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے ایٹ دی ایج آف 10 ایئرز، جب اس کی برین ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو جب ہم اس علم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ روح ہمیں نظر نہیں آتی ہے. روح جو ہے وہ اندر کا معاملہ ہے، باطن کا معاملہ ہے، اور ہم ہر چیز کو ظاہر میں دیکھ پاتے ہیں. ظاہری آنکھیں ہیں، ظاہری جسم ہے. نورانی روحانی بدن کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں چاہیے، باطن کی آنکھیں چاہیے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کو بچپن میں مولا نے، جب بچے چھوٹے تھے تو مولا فرماتے ہیں کہ بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دو. مذہبی اسکول کی بھی بات کرتے ہیں لیکن فوکس ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی تعلیم پر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو دنیا کی تعلیم لینی پڑتی ہے، دنیا کی سمجھ لینی پڑتی ہے، کیونکہ دنیا کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں دین کی تعلیم سمجھنے میں مدد دیتی ہے. اب ٹھیک ہے، ہماری اتنی عمریں ہو گئی ہیں، ہم کیا اسٹوڈنٹ بنیں گے اس وقت؟ تو مولا کا ہی فرمان ہے، سلطان محمد شاہ کا بھی فرمان ہے، اور حاجی امام کا بھی فرمان ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھو. یہاں تک کہ کسی نے بیت الخیال میں مولا سے پوچھا کہ مولا اب کہاں ابھی اس عمر میں عبادت ہو؟ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، آپ کبھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے. مولا نے 3 دفعہ فرمایا کہ آپ کبھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، کبھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے ہیں کہ آپ اس کام کو نہ کر سکیں. مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے جب ہماری ایج کو دیکھتے ہیں یا ہماری لائف کو دیکھتے ہیں، ہماری ایبیلٹیز کو دیکھتے ہیں تو ہم ان میں لمیٹیشنز دیکھتے ہیں. جب روحانی علم کی بات آتی ہے، روحانی ترقی کی بات آتی ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ روحانیت میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. لیکن دروازہ جو ہے وہ ظاہر سے باطن کو جاتا ہے. ظاہر میں ہم جتنی محنت کریں گے، کسرنی لیں گے. اگر کراچی کی کوئی بہن ہو اور کلام مولا کا فوراً وہ پارٹ آپ کو سنا دیں گی کہ کسرنی کرنے سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ریاضت جب بڑھتی ہے تبھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. جب ہم ریاضت کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. کہ کس طرح سے اگر ہم اپنی انگلیوں میں اگر پیپر یا پینسل کو پکڑ کے لکھتے ہیں تو یہ ہماری ہاتھ کی عبادت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے. ایک چیز ہم نے سنی ہوئی ہے کہ بھئی جو طوطے کی طرح رٹتے ہیں، ہم کو طوطے کی طرح نہیں رٹنا ہے. رٹا لگانے کی بات بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ریاضت کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بالکل بھی وقت نہیں ہے، بالکل بھی وقت نہیں، ہم اتنے بیزی ہیں. لیکن اگر دوسری طرف جب ہم علم سے اپنے وقت کا موازنہ کرتے ہیں، ہم اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں فالتو کی باتوں میں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو ایک کلاس میں جو ہے ہم نے ایک ایکسرسائز دی تھی کہ آپ لکھیں، ہر پورے دن کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جیسے صبح اٹھے ہیں تو وہ دماغ میں سوچے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. رات تک کا جو نا وہ پلان جو ہے وہ دماغ میں 10,000 ٹائمز ریپیٹ کیا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. کام کیا نہیں ہے، ریپیٹ کر رہے ہیں. اس سے نہ صرف اسٹریس اینزائٹی بڑھتی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ یو آر لیونگ ان یور ہیڈ. تو یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے وقت ضائع کرنے کی. وقت ضائع کرنے کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس. فالتو گوسپ کرنا، ٹی وی دیکھنا، ہر ایک کو اپنا خود کا اسسمنٹ کرنا چاہیے. جب ہم اس علم میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ایک بک لے کے بیٹھتے ہیں اور ریفرنسز کو لکھتے ہیں، ہماری عادت ہوگی اور ہمارے ذہن کی ورزش ہوگی. جیسے ایک مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس اگین کراچی کی بہنیں مجھے یاد آتی ہیں کہ ایک زمانے میں کسی بہن نے کہا کہ بھئی مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا ہے، فرمان تو یاد ہی نہیں رہتے ہیں. اور آپ ان بہنوں سے بات کریں، وہ آپ کو 313 کے فرمان ہے، روحانی روشنی کے فرمان ہے، آپ کو اتنی خوبصورتی سے پورے کے پورے فرمان آپ کو سنائیں گے. ایک لفظ یہاں سے وہاں نہیں ہوگا. تو یہ معجزہ کیسے ہوا؟ جب دل سے خواہش کی، دل سے محنت کی تو ہر چیز ممکن ہے. کیوں؟
کہ ہم شہنشاہ ممکنات کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اس کے لیے معجزات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھیں اور اس ناقابلیت کو سمجھتے ہوئے ہم کوشش بھی نہ کریں. ایک ہوتا ہے کوشش کرنا اور عاجزی میں رہنا کہ مولا قابلیت تو نہیں ہے لیکن تو دینا چاہے تو کیوں نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ اگر آپ فرمان کلاس کی بہنوں سے بات کریں گے تو آپ کو بہنیں بتائیں گی کہ بھئی کچھ لوگوں کو اردو نہیں آتی تھی اور اب اتنی روانی سے اردو پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کو گجراتی نہیں آتی تھی، اب روانی سے گجراتی پڑھتے ہیں. تو یہ معجزات کیسے ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے ظاہر میں محنت کرنے کو لبیک کہا. یہ ایکسرسائز ہے. جس طرح سے اسکول میں ٹیچرز ڈفرنٹ اسٹریٹجیز بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس طرح سے کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، تو آپ یقین کریں کہ جو چیزیں آپ سے ناچیز شیئر کر رہی ہیں میرے پاس نام کے ساتھ لائک لیونگ سٹوریز ہیں. نسیم بہن اب کلاس میں آ چکی ہیں، نورین آ چکی ہیں کراچی سے. یہ بہنیں جو ہیں میری وٹنس ہیں کہ کیسے کیسے معجزات ان کلاسز میں ہم نے نہیں دیکھے ہیں کہ لوگ کیا کیا نہیں کر پاتے ہیں. لیکن یہ ہمت اور یہ سمجھ دل کے اندر چاہت ہونی چاہیے کہ یہ کرنا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھیں، لیکن اردو کا ٹرانسلیشن، انگلش کا ٹرانسلیشن تو پڑھ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے قرآن ہونا چاہیے آپ کے پاس، آپ کو قرآن ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو بھی ریفرنس آپ کلاس میں پڑھتے ہیں. ابھی ایک اور بہن نے سوال کیا کچھ دیر پہلے کہ بھئی ہمارے بچے ہیں اور ہم بچوں کو کیسے سکھائیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ بچے جو چھوٹے 2 4 3 سال کے جو ہوتے ہیں. اگر ان سے کہیں بیٹا یہ کھا تو وہ پہلا لفظ جو سیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں، نو. کسی بھی بات کو وہ مانتے نہیں، لیکن ہم زبردستی بچے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہر بات کی ان کی شروعات نو سے ہوتی ہے. اب یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں بیٹا دعا پڑھو، یہ کرو وہ کرو، وہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ صحیح طریقہ سکھانے کا نہیں ہے. اب تو بچے بڑے ہو گئے. طریقہ سکھانے کا یہ ہے کہ آپ رول ماڈل بنیں. اب یہ بھی ایک مثال ہے کہ بچے ہمارے آس پاس ہیں، آپ ان کو یہ نہیں بول رہے ہیں بیٹا کہ مذہب کی تعلیم لے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہمارے بچے کو آگے بڑھائیں، لیکن ریممبر کہ گلٹ جو ہے نہ ہمارے لیے راستہ ہے نہ ہمارے بچوں کے لیے راستہ ہے. گلٹ جو ہے وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ بات ناچیز بہت دکھ سے کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو جماعت خانے میں نہیں دیکھتے ہیں یا بچوں کے اندر یہ انٹرسٹ نہیں پاتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ گلٹ ہے. بچے جو ہے وہ اتنا گلٹ فیل کرتے ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے جماعت خانے کو ہی چھوڑ دیا ہے. یہ بہت سخت بات ہے، لیکن ہمارا کلچر جو ہے انڈو پاک کا وہ گلٹ ایموشنز کو دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ علم سے جماعت خانے سے دور ہو گئے ہیں. تو بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ بچوں کو کبھی بھی گلٹ میں نہیں ڈالیں. اگر ہم قرآن کی کتاب کو ہاتھ میں لیتے ہیں، بکس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بچوں سے کچھ نہیں کہتے، آس پاس جو بچے ہیں، فیملی ہے، ہسبینڈ ہے، جو بھی ہے، وہ حیرت کریں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیا آپ کو عربی آتی ہے؟ آپ سے بات کریں گے، آپ کہیں گے نہیں مجھے تو آتا نہیں بٹ سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ کو پتا ہے اس کا اتنا بڑا اچھا اثر ہوگا سب پہ، آپ کے فیملی ممبرس پہ، آپ کے بچوں پہ. اور آپ کو خود کو اندر سے خوشی ہوگی کہ آپ مولا کے عشق میں مولا کے نام کے ساتھ رہ رہے ہیں، کہ آپ کو قرآن کی ایک آیت کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، آپ اس قرآن کی آیت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں. آپ ہائی لائٹ کریں، پھر نوٹ بک میں اس کے معنی کو لکھیں. ہمارے پاس بہت وقت ہے، 24 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مومن بننا ہے اور ہمارے پاس ہمیں نیند بھی کم کرنی ہے، کھانا بھی کم کرنا ہے اور ہمیں باتیں بھی کم کرنی ہے، اس کا فائدہ تو اٹھانا نا. نیند کم کرنا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بستر میں ہی پڑے رہیں گے، نہیں، کچھ کام کریں گے، ذکر کریں گے. کھانا پیٹ میں نہیں ہوگا، نیند نہیں آئے گی. پھر جن لوگوں کی باتیں کرنے کی بہت عادت ہے، دوستوں سے باتیں کرنا، کٹی پارٹیز کرنا، فون پہ باتیں کرنا، اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑیں گے اور باتیں نہیں کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ نوٹس لکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ان تمام چیزوں میں انٹرسٹ لیں گے. ہر ایک کو اپنے طریقے سے ریاضت کرنی ہوگی. اگر ہم جسم کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اگین دنیا کی مثال لیتے ہیں، جو بچوں کی مثال لیتے ہیں تو بیچارے اسکول جاتے ہیں، اسکول کے بعد ٹیوشن جائیں گے، ٹیوشن کے بعد اپنا ہوم ورک کریں گے، اس کے بعد پھر صبح جلدی اٹھ کے پڑھائی کریں گے، پھر کہیں جا کے ایگزام دیں گے. کتنی محنت کی انہوں نے، کتنی محنت کی. کیا مذہب ہم کو اتنی آسانی سے مل جانے والا ہے؟ مل جانے والا ہوتا تو آج ہم اتنی عمروں میں یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم نے کاہلی سستی کی ہے
शायद हमें इल्म नहीं मिला, जो भी वजह है, देयर इज नथिंग टू फील बैड अबाउट इट राइट नाउ। इस वक्त जो करना है कि हम क्या करें, हम कैसे आगे बढ़े, इस चीज को हम कैसे अमल करें। तो रियाजत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने जिक्र की बात की, तो नॉर्मली हम जमात खाने में तस्बीह निकालते हैं, चलो 100 दाने तस्बीह निकाल ली, बहुत बहुत तो 1000 दाने निकाल लिए। लेकिन कितनी अजीब बात है कि अब हम क्लासेस में जब जिक्र में बैठते हैं तो हम 1000 दाने, अनलिमिटेड दाने हम जिक्र करते हैं, हम जिक्र की बात करते हैं, 24 घंटे में से 23 घंटे जिक्र करने की बात करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है किसी इंसान के लिए, जब इतनी रियाजत की जाती है। हमने जिक्र की क्लास में बात की कि 10,000 दफा जिक्र करें, 10,000 दफा कभी किसने तस्बीह निकाली है? तो ये एक तस्बीह की मिसाल है कि इतनी क्वांटिटी में तस्बीह करना। इसी तरह से किताबों को उठा के गिनान हम सुनते रहें। आपको मालूम है कि कोई एक चीज अगर आप 2 या 3 या 4 दफा सुन लें, इसके बाद वो बज रहा होगा, जो भी बज रहा है, हमारा ध्यान उसमें नहीं होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, अगर उसको हर वक्त कोई नई चीज नहीं मिलती, हमारा ध्यान नहीं रहता है, तो हम अपने दिल को अच्छा महसूस करते हैं, यू नो व्हाट, मेरे घर में तो हर वक्त गिनान बज रहे हैं, मैं तो गिनान ही सुनती रहती हूँ या मायना सुनती रहती हूँ, वॉट एवर। हमारा ध्यान नहीं होता है, वो एक मशीनी तौर पे वो चल रहा होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं। जैसे मिसाल है, जमात खाने में बैठे हैं, जमात खाने में दुआ पड़ी, मैकेनिकली हम सजदा भी करेंगे, हाथ भी उठाएंगे, लेकिन ध्यान तो शायद जॉब पे लगा हुआ है या घर में पहुंच गए। यही हमारा मसला इबादत के वक्त भी है कि बैठते इबादत में है लेकिन ध्यान तो कहीं और होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इन तमाम चीजों को रोकने के लिए, ध्यान को एक जगह पे लगाने के लिए ये मेहनत और ये हिम्मत की जरूरत है कि हम अलग अलग तरीकों से रियाजत करें, प्रैक्टिस करें, ताकि हमारा जो नफ्स इतना स्ट्रांग हो गया है और वो अपनी मर्जी से हमें यहां वहां दौड़ाता है, हमारा फोकस इतना खराब हो गया है कि किसी चीज में हम थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, ये इंसान की आदत है कि उसको वैरायटी अच्छी लगती है, इसीलिए वैरायटी हमें इल्म में भी चाहिए। हम आज तक गिनान फरमान पढ़ते रहे कि हम इस बात को समझे कि कुरान भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कुरान हमने नहीं पढ़ा है। अगर आप गिनान की मिसाल लें, अगर आप फरमान की मिसाल लें, वही तालीम वही है, लेकिन वी नीड वैरायटी। और कुरान जो है हमारे पहले पीर की किताब है, अगर उसको हम लेंगे और पढ़ेंगे, एक तो ये कि वो नई बात होगी, दूसरी बात ये कि हमारे अंदर कुरान का खौफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें नहीं आता है, इसलिए हमारे अंदर जज्बा शायद ज्यादा होगा मेहनत करने का। इस तरह से जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे नई चीज को लेके, इमेजिन करें अगर आप में से वो साथी जो आज तक गिनान और फरमान को पढ़ते रहे, अब कुरान को पढ़ेंगे। लेट्स से कुरान में आप इंशाल्लाह मेहनत करते रहे, साल 2 साल आप पढ़ते रहे, और एक जमाना ऐसा आएगा कि जब गिनान को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे, ओह, ये गिनान तो जो है ना वो 57:12 की बात करता है, जो कुरान के अंदर आयत है। आप गिनान को मैच कर सकेंगे, कुरान की आयत से लिंक कर सकेंगे, फरमान को आप कुरान की आयत से लिंक कर सकेंगे, कितनी खुशी होगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये आपकी इतनी मेहनत होगी तो क्या मौला नहीं देख रहा है इस मेहनत को? लेट्स से अगर आप किताब उठाते हैं, आपको बहुत मुश्किल होती है, नोट्स नहीं लिख सकते हैं, जो भी है, ये सारी रियाजत है। और आप जब बैठते हैं इस काम को करने के लिए, नियत बांध के बैठते हैं कि मौला, यू नो इट, मौला आई डोंट नो दिस, मेरे लिए बहुत मुश्किल है सब करना, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम है मौला कि तुझे मेरा कौन सा अमल पसंद आ जाएगा। एक आशिक की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने माशूक को राजी करे। कितनी अजीब बात है कि हम हमारे मौला को ज़ाहिरी तौर पे तो पहचानते हैं, बातिनी तौर पे अभी नहीं पहचानते हैं कि बातिन में उसको क्या अच्छा लगता है, बातिन में उसकी ख्वाहिश क्या है। हाँ, पीरों ने हमको गिनान में चीजें समझाई हैं, खौफ से डराया भी है, इश्क से समझाया भी है, लेकिन ऐसा कौन सा अमल होगा हम हर एक के लिए कि जो उसको पसंद आ जाए। चूंकि हम इम्तिहानात की बात कर रहे थे, तो हम में से हर एक का इम्तिहान जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। हम तमाम के अंदर जो कमियां हैं, हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं, वो अलग अलग हैं। हर एक को इसी इल्म को लेके अपने आप का जायजा लेना होगा, मुआयना करना होगा, और फिर अपने आप को एक बेहतर मोमिन बनाना होगा, मोमिन सालिक बनाना होगा। जब हम अपने आप को एक आशिक बनाना चाहते हैं, तो आशिक को तो हर काम करना पड़ेगा कि माशूक किसी बात से तो राजी होगा।
कोई तो चीज उसको पसंद आएगी। बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, सिर्फ लिखे चले जा रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें इस बात का कि मारो मौला ते छेवो जी कोई न राखे ना भार, साइमी ने एक बार आलिए सामी आले सो वार। वो हर अमल को देखता है, वो चित्त की चोरी को जानता है। यानी कि अगर हम इतना पॉजिटिव थिंक करके अपनी तमाम मुश्किलात को का एहसास करते हुए अपने आप को इस इल्म में आगे बढ़ाने के लिए अगर मेहनत करेंगे, तो क्या वो राजी नहीं होगा? क्या वो हमारे पास 100 कदम चल के 10 कदम चल के पास नहीं आएगा? हमारे लिए आसानी नहीं करेगा? वो यकीनन करेगा, वो रहीम और रहमान है। सवाल ये है कि हम में से कौन कितनी मेहनत करना चाहता है और कितना आगे बढ़ना चाहता है। और आप यकीन करें, अगर आप इस इल्म में रहे तो ये जर्नी इतनी खूबसूरत है, इश्क से भरपूर है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप दिल में मस्त मस्त रक्स करेंगे, किसी को पता भी नहीं होगा। ये जो रास्ता है ये खुशी से भरपूर है, मौला के इश्क से भरपूर है। लेकिन रास्ता शुरू में मुश्किल है क्योंकि हमें चलना नहीं आता है, लेकिन कदम तो उठाने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितनी जो मेहनत करेगा इतने वो दर्जे चढ़ेगा। और हमारे पास वक्त कम है, हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। हिम्मत करें और इन चीजों पे काम करना शुरू करें। यकीन करें कि मौला आपके वक्त में बरकत देगा, मौला आपके हाथों में, आपके जहन में, आपकी आंखों में, हर चीज में बरकत देगा। मुझे समहा मेरे उस्ताद याद आ गए। जब मैंने आंखों की बात की, मेरे उस्ताद की उम्र जो थी 100 साल की थी और वो इतने मोटे चश्मे पहन के भी कुरान पढ़ते थे। तो नाचिस को बहुत अजीब लगता था कि कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि एक 100 साल शख्स जो आंखों से इसको नजर नहीं आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके बुक पकड़ नहीं सकता है, वो बुक को हाथ में लेके कुरान की आयतें पढ़ता है। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब इश्क इतना स्ट्रांग हो, जब इश्क अच्छा होगा। क्योंकि दावा तो सब करते हैं, हमें से कौन इस्माइली भाई बहन है जो कहेगा कि हम मौला के आशिक नहीं है। लेकिन इश्क के तकाजे होते हैं, इश्क की शरायत होती है, माशूक को राजी करना होता है। ये तमाम बातें जो है वो माशूक को राजी करने के लिए। और हमें नहीं मालूम है कि हमारा कौन सा अमल उसको पसंद आएगा। शादी होती है तो वाइफ जो है वो हर चीज अपने हस्बैंड की वही करना चाहती है जिससे उसका हस्बैंड खुश रहे। क्यों ऐसा? या हस्बैंड जो है वो ये चाहता है कि अपनी बीवी को हमेशा राजी रखे। अगर बीवी को जो है ये गिफ्ट अच्छा लगता है तो वो उसको ये गिफ्ट दे, या उसको ये चीज बॉदर करती है तो वो काम ना किया जाए। क्यों हम ऐसा करते हैं? ताकि हम एक अच्छी तरह से रिलेशनशिप में रह सके, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल और एक दूसरे को खुश रख सके। जहां खुशी नहीं होती है वहां रिलेशनशिप नहीं होता है। ये दुनिया की बहुत ही छोटी, बहुत ही हकीर मिसाल है, बहुत ही हकीर। यहाँ पे मैं मेमोइर्स की मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की बात करूं, मौला लिखते हैं कि जब अगर आपने दुनिया में कभी किसी से इश्क किया है तो आप उस इमाम के, उस नूर के इश्क को फ्रैक्शंस में समझ सकते हैं। फ्रैक्शंस यानी कि डेसिमल पॉइंट्स में जो है ना वो दुनिया के इश्क की मिसाल है। तो अगर वो डेसिमल पॉइंट के इश्क के लिए अगर हमने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि अपने आप को उस रंग में बस डाला, कितने उम्रें हमने गुजार दी हैं, अब हम ये कहते हैं हमको रूहानी आका की तलाश है, रूहानी इश्क करना है, तो वो कहाँ फ्रैक्शंस और कहाँ वो दीन दुनिया का मालिक। तो क्या हमने दिन दुनिया के मालिक को इतना आसान समझ लिया है कि वो हम हमारे पास आ जाएगा या हम उसमें एक हो जाएंगे? क्या इतना आसान है ये रास्ता? नहीं। क्यों पीरों ने हमें इतना डराया है? इसलिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। चूंकि हम अब शरीयती नहीं रहे हैं, यानी कि हम इस इल्म की क्लासेस की वजह से हम इस बात को समझ गए हैं कि शरीयत जो है वो एक बच्चे की लेवल का अमल है। इंशाल्लाह हम ये भी बात करेंगे कि हर जमाने में शरीयत, तरीकत, मारिफत रहती है। यानी कि ये जमाना अगर हकीकत का है तो शरीयत आज भी है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम हो गई है। तरीकत आज भी है, परसेंटेज कम हो गई, हकीकत की परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت واز دی ہائیسٹ پرسنٹیج، بہت زیادہ شریعت تھی. تو یہ زمانہ جو ہے وہ حقیقت کا زمانہ ہے. جب حقیقت کا زمانہ ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اب ہم کو خوف میں رہ کے ڈر کے کام نہیں کرنا ہے. کیوں آج ہم یہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ان کو کریں مذہب کے لیے. ہمارے اندر ایک خوف آ گیا ہے کہ ہمارے بچے مذہب پہ جو ہے وہ فالو نہیں کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمانہ شریعت کا نہیں ہے. خوف سے عمل نہیں ہوگا، گلٹ سے کوئی بھی چینجز نہیں آنے والی ہے. چینجز اگر آئیں گی تو خوشی سے، عشق سے، امام کی محبت سے. تو وہی راستہ ہمیں بھی اپنانا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم مولا کے قریب ہوں، اگر ہم اپنے اندر چینج لائیں گے تو ہمارے بچے بھی چینج ہو جائیں گے. مذہب کو پالنا ایک بوجھ ہو گیا ہے، ایک برڈن ہے. گھڑی کو دیکھ کے مذہب کو پالنا ہے. ہم کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. تو جب تک ہمارے خود کے حالات ایسے ہیں، ہم بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے امام سے حقیقی عشق کریں گے؟ جب تک ہم ایز پیرنٹس چینج نہیں ہوں گے اور حقیقی علم کو، حقیقی عشق کو نہیں سمجھیں گے. میرے خیال سے یہ سوال کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا اور ہمارا ٹاپک اٹس اوکے. اچھی بات ہے کہ آپ نے سوال کیا. خوشی ہوئی مجھے کہ آج عجیب و غریب چیزیں ہم نے ڈسکس کی، لیکن یہ بہت ضروری ہے. ریاضت کان سے کرنی ہے کیونکہ کان ہمارا سینس ہے. آنکھ سے کرنی ہے کہ آنکھ سے ہمیں پڑھنا ہے. زبان سے بھی کرنی ہے، یعنی کہ زبان سے جب ریڈ کریں تو زور سے کریں ریڈ تاکہ کان کو سنائی دے. ذکر کریں تو ذکر جلی کریں، یعنی آواز کے ساتھ ذکر کریں تاکہ کان کو سنائی دے. عبادت کے وقت ہم ذکر خفی کرتے ہیں، یعنی خاموش دل کی زبان سے کرتے ہیں. یہ تمام طریقے ہیں ذکر کے، ریاضت کے. پاؤں سے ذکر کرنا جو ہے وہ علم کلاسز کی طرف آنا، جماعت خانے کی طرف جانا، پاؤں کا ذکر ہے. ہاتھوں انگلیوں کا ذکر جو ہے وہ لکھنا. یہ تمام ہمارا جو جسم ہے اور جسم کے اندر جتنے سینسز ہیں ان تمام کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، حقیقت کی تلاش، معرفت تک پہنچنا، امام کی شناخت کرنا. اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں، ابھی تک اگر ہم نے ہمارے جسم کو، ہماری عمروں کو صرف دنیا میں لگایا ہے، ہماری روح خدایا مظلوم معصوم بلک بلک کے روتی ہے. ایسے ہی نہیں یہ ذکر آ گیا لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ خدایا تو ہی سبحان ہے، بے شک ہم نے بہت ظلم کیا ہے، ہم بہت ظالم ہیں. یہ ہم جانتے نہیں ہیں اس بات کو، ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے علم میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم جیسا ظالم کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے اپنی معصوم روح پہ اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ اس کی مثال آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت کے زمانے میں روایت تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ ڈیزرٹ میں گاڑ دیتے تھے، زندہ. ایک قصہ ہے، ایک شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بیان کرنا ہے کہ میں نے کیسا ظلم کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں باہر گیا تھا، جب واپس آیا، بیوی پریگننٹ تھی، باہر سے جب واپس آیا تو بیوی نے بیٹی کو چھپائے رکھا. اب بچی جو ہے وہ 2-3 سال کی ہو گئی اور جیسے باپ کو ایک دفعہ نظر آ جاتی کون ہے بیٹی ہے تیری، تو وہ باپ کے پاس ابا کر کے باپ کو پکڑ لیتی ہے. وہاں کی روایت تھی بیٹی کو زندہ گاڑ دینا. بچی کو پٹا کے وہ لے کے جاتے ہیں اور وہ کھڈا کھودتے ہیں. وہ بچی باپ کے داڑھی کے بال کو پکڑتی ہے کہ بابا بابا مٹی گر رہی ہے، لیکن وہ باپ ظالم ہوتا ہے، اپنی بیٹی کو مٹی میں دبا دیتا ہے اور بچی بابا بابا پکارتی رہتی ہے اور باپ اس کو دفن کر کے چلا آتا ہے. وہ یہ قصہ حضرت کو سناتا ہے کہ اس طرح سے میں نے کتنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت زاروں قطار روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں کہ ایسا ظلم. آپ یقین کریں وہ بچے جس کو گاڑ دیا گیا ہے وہ ہماری روح ہے، جس کو ہم نے گاڑا ہے، کسی اور نے نہیں. ہم اتنے ظالم ہیں کہ ہم نے اپنی روح کو گاڑ دیا ہے، اس کو کبھی کھانا نہیں کھلایا ہے، وہ پکارتی ہے اندر سے، کبھی نہیں اس کو کیئر کی ہے اس کی.
اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں، اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم کو اپنے آپ پہ رحم آئے گا، ہمارے اندر سے سستی کاہلی نکل جائے گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز جس بیٹی کو تم نے زندہ گاڑ دیا ہے وہ کہے گی مجھے کس ظلم میں تم نے زندہ گاڑ دیا، کس ظلم میں؟ اور وہ کون ہے؟ وہ بچی کون ہے؟ وہ ہماری روح ہے، اور وہ کور کیا ہے؟ وہ ہمارا جسم ہے جس میں اس بچی کو ہم نے گاڑ دیا ہے۔ اس روح پہ جو ہم نے ظلم کیا ہے وہ محتاج ہے اس جسم کی، روح جو ہے وہ محتاج ہے اس جسم کی۔ جسم اس لیے دیا گیا کہ ریاضت کرے۔ ہم جب عالم بالا میں تھے، جب مولا کے ساتھ تھے، ہم نے کہا مولا بے شک تو بھیج ہم کو دنیا میں، ہم تجھے نہیں بھولیں گے، تو بھیج ہم کو۔ اور ہم نے جو ہے مولا سے عہد و پیمان کی دنیا میں آ گئے، دنیا میں آئے، دنیا اچھی لگی، میٹھی لگی، کھیلنے لگے، ہم مگن ہو گئے، شادی، بچے، زندگیاں گزر گئی، اور پتہ نہیں ہے آج رات کو سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے کہ نہیں، نہیں معلوم ہے ہمیں۔ اس روح کا کیا کیا ہم نے؟ اس کو زندہ گاڑا۔ جب آخرت میں حساب ہوگا تو وہ روح ہم سے پوچھے گی کہ تو بتا کس جرم میں تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، کس جرم میں؟ یہ بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم نادان ہیں، ہم بہت ہی نادان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی کیئر کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے؟ کس نے کہا بھائی وہ آپ کے بچے ہیں؟ آپ کے جسم کے بچے، وہ تو مولا کے بچے ہیں۔ خدا کے واسطے پہلے ہم اپنی خود کی تو کیئر کریں، اس روح کی تو کیئر کریں جو ہمارے جسم میں ہے۔ ہمارے بچوں کو پالنے والا مولا ہے۔ جب تک ہم نے خود کی روح کی حفاظت نہیں کی، یعنی کہ ہمارا حالت جو ہے ایک بکھاری کی ہے، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں 30 مار خان کہ ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلانے جاتے ہیں، نادان، لا علمی، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ہی نادانی کی باتیں ہیں، بہت ہی نادانی کی باتیں ہیں، دکھ دینے کی باتیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہم نہیں جانتے ہیں ہم کتنے ظالم ہیں اپنے روح کے حق میں۔ تو ساتھیوں، معافی کے ساتھ آنکھیں کھل جانی چاہیے، چاہے وہ خوف سے کھلیں، عشق سے کھلیں، درد سے کھلیں، کسی چیز سے بھی کھلیں، آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ تمام ایکسکیوزز ختم ہو جانے چاہیے۔ مولا نے ہمارے لیے بہت آسانیاں فراہم کی ہیں، بہت آسانیاں، لیکن اگر ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، کسی وقت بھی ملک الموت آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، اس لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے، اس پیار کو انڈرسٹینڈ کریں اور امیجن کریں مولا کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، اس میں بھی تو ہم سے پیار ہے، ہم اس کے بچے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ بچے صرف دنیا میں بزی ہیں، دین کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں، مولا کتنے فرمان کر چکے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ سمجھ ہے، ہمارے اندر اگر ہمارے بچوں کی محبت ہے، ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے اس محبت کو مولا کے پاس لے کے جائیں کہ وہ مولا ہم سے کتنا محبت کرتا ہے۔ روحانیت کو پانا ہے، ظاہر باطن کا دروازہ ہے۔ ظاہر میں محنت کریں گے تبھی باطن میں پہنچیں گے، اور ظاہر میں محنت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ 4 بجے اٹھ کے عبادت کرنا ہے۔ اگر صرف 4 بجے بیٹھ کے عبادت کرنا کافی ہوتا تو ہم تمام نور میں بہت آگے ہوتے، لیکن ابھی بھی ہم کلاسز میں یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی دھیان نہیں لگتا ہے۔ کہاں سے دھیان لگے گا؟ کیونکہ جو ریاضت، جو محنت 23 گھنٹے میں کرنی چاہیے وہ ہم نے نہیں کی۔ جب محنت نہیں کی ہے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہونا چاہیے؟ چونکہ ہم نے امتحانات کی بات کی تھی تو صبر کی بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم تمام کے امتحانات بہت مختلف ہیں، ہم تمام کی مشکلات بہت مختلف ہیں، اور ہر کوئی چکی میں پیستا ہے۔ آپ تمام جو یہاں پر ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ نے تکلیف دیکھی نہیں ہوگی تو آپ یہاں آ گئے ہیں۔ یہاں پہ جو ساتھی بھی ہے انہوں نے بہت تکلیف دیکھی ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو۔ علم میں جو شخص انٹرسٹ لیتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کو مولا نے امتحان بھیجا ہوتا ہے، اور اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ وہ امتحان جو ہے وہ رحمت تھی اس کی، جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ سمجھ آئی کہ اس زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں روحانیت میں آگے بڑھنا ہے۔
تو یہ جب چیپٹر کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اس میں بہت سارے امتحانات اور تکلیف اور دکھ کی بات آ رہی تھی، اور ناچیز کے اندر یہ خواہش ہے کہ دکھ سے نہیں، محبت سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، گلٹ سے نہیں، فیئر سے نہیں، عشق سے آگے بڑھنا ہے۔ کس طرح سے ہم ایسے دکھی سبجیکٹ کو، کہ ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں، صبر کی بھی کمی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز جو بہت اچھی میں شیئر کرنا چاہتی تھی جس سے آپ کا دل خوش ہوگا۔ بہت ہیوی سیشن ہو گیا، ناچیز نہیں پسند کرتی ہے ایسا ہیوی سیشن، لیکن علی اللہ کی جو مرضی ہے اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، شاید یہ ضرورت تھی ہماری، اسی لیے مولا جو ہے ایسے مواقع پیدا کرتا ہے کہ ہم میں سے جو چاہ رہا ہے وہ سن سکے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اردو کا کلام، جب ہم اپنے اندر بہت زیادہ تکلیف کو پاتے ہیں، دکھ کو پاتے ہیں، تو بہت آسان ہوتا ہے شکایت کرنا، شکوے کرنا، یہ چوائس ہوتی ہے کہ ہم شکایت کریں یا گریہ زاری کریں۔ علم میں جو شخص ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ گریہ زاری کیسے کرنی ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، مشکل میں ہے، لیکن وہ روحانی مستی میں ہے۔ اسی لائنز پہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام مولا کی شان میں، مولا کے عشق میں، دل ہی دل میں صنم کو یاد کیا۔ میرا مولا جو ہے وہ میرا صنم ہے، دل ہی دل میں صنم کو یاد کیا، اس سہارے سے دل کو شاد کیا۔ دل دکھی ہے، دل پریشان ہے، دل مشکلات میں ہے، سہارا کس کا ہے؟ میرے مولا کا ہے۔ پاک آنکھوں میں شاہ دیدار ہے، ہماری آنکھوں میں ہم میرے مولا کا تصور بھر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پاک آنکھوں میں شاہ دیدار ہے، رخ روشن علی کا دربار ہے۔ رخ روشن، جب ہم چہرہ دیکھتے ہیں، گال دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں، مومن کا بھی چہرہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ علی کا دربار ہے۔ یہ کس فرمان کی بات ہو رہی ہے؟ اس فرمان کی کہ جہاں دیکھتے ہیں وہاں روح دوست کو دیکھتے ہیں۔ گنان کا پارٹ، سب گھٹ ایک گج رحمان تسے تو شان شان اب تو رحم کرو۔ قرآن کی آیت چیپٹر 2 ورس 150، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی مڑتے ہیں چہرہ خدا کو دیکھتے ہیں۔ رخ روشن علی کا دربار ہے، اس کی الفت میں مجھ کو رونا ہے۔ مومن مشکل میں ہے لیکن کیا کہتا ہے؟ اس کی الفت، اس درد کو، اس تکلیف کو اس نے کیا کیا؟ الفت کا غم بنا لیا۔ اس کی الفت میں مجھ کو رونا ہے، میرا مولا مجھ سے دور ہے، میں اس کا عاشق ہوں، مجھے اس کے قریب جانا ہے۔ زنگ غفلت سے دل کو دھونا ہے، جو اتنا زنگ لگا ہوا ہے اس دل کے اندر کہ دنیا میں مگن ہے، زنگ لگا ہوا ہے اس دل کے اندر، فالتو باتوں میں پڑا ہے۔ اس زنگ کو مجھے آنکھوں کے آنسوؤں سے دھونا ہے، اس زنگ کو نکالنا ہے۔ جب قیامت ہوئی ہے سر پہ سوار، کیا تمہیں اس گھڑی میں سونا ہے؟ کس قیامت کی بات کریں آج؟ کووڈ-19 کی بات کریں؟ اپنی عمر کی بات کریں؟ کس کی بات کریں؟ اس زمانے کی بات کریں جو قیامت کا زمانہ ہے؟ قیامت تو سر پہ سوار ہے، اس گھڑی میں تجھ کو سونا ہے، غفلت میں رہنا ہے، ابھی بھی ہم کو ایکسکیوزز ڈھونڈنے ہیں۔ تیرا دل بت کدا ہوا ہے نصیر، بت کدا یعنی کہ بتوں کو پوجنے والا۔ رومی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو ہے وہ ہمیشہ میں کرتا ہے، میرا گھر، میری فیملی، میرے بزنس، میری گاڑی، میں تو یہ، میں تو وہ، اس کو کہتے ہیں انا پرست، میں کرنے والا شخص۔ تو رومی کہتے ہیں اگر تم انا پرست ہو تو اس سے تو اچھا ہوتا کہ تم بت پرست بن جاؤ۔ جو ہندو بت پرستی کرتے ہیں، اچھا تھا کہ تم بت پرست بن جاؤ، میں کرنے سے تو اچھا تھا کسی اور چیز کو تم کہو کہ وہ تمہارا خدا ہے، میں تو خدا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر تم بت پرست ہو تو اچھی بات ہے کہ تم خدا کو پوجو، خدا پرست بنو۔ جو شخص خدا پرست ہوتا ہے اور حقیقت کے راستے پہ چلتا ہے وہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ رومی فرماتے ہیں کہ اس سے تو اچھا ہے تم خود پرست بنو۔ یہ وہ خود پرستی ہے، یعنی کہ وہ مومن سالک
جب ایمان کے اندر ایک ہو جاتا ہے، اپنے اندر اپنے مولا کو پاتا ہے، تو انا پرستی سے تو بت پرستی اچھی، بت پرستی سے تو خدا پرستی اچھی، اور خدا پرستی سے تو خود پرستی اچھی۔ تیرا دل بت کدا ہوا ہے، کہ یہ دل جو ہے، اس دل میں بت ہے۔ کیا بت ہے وہ؟ میری دنیا، میری جاب، میرا بزنس، میرے بچے، میرا شوہر، میرا گھر، ان تمام کی ایکسپیکٹیشن ہے، مجھے تو پوری کرنی ہے۔ سب کی سب پرائرٹی پہ ہے۔ کون ہے جو پرائرٹی پہ نہیں ہے؟ میری روح۔ میرا جسم بھی پرائرٹی پہ ہے بھائی، مجھے میری جسم کی بھی کیئر کرنی ہے، ایکسرسائز کرنا ہے، جو بھی ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں اپنے جسم کے لیے وہ سب کرنا ہے۔ سب سے لیسٹ پرائرٹی پر اگر کوئی ہے، وہ یہ معصوم روح جس کو زندہ گاڑا ہوا ہے ہم نے، صرف وہی لیسٹ پرائرٹی پہ۔ سب چیزیں دنیا میں امپورٹنٹ ہے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ تیرا دل بت کدا ہوا ہے نصیر، آتش عشق سے اس کو جلانا ہے۔ صرف اور صرف عشق کی آگ ہے نا، اس کو جلائے گی، ان بتوں کو توڑ ڈالے گی، ان بتوں کو توڑ کے ہمارے اندر غفلت کی جو زنگ لگا ہوا ہے اس کو نکال کے ایمان کے عشق کو پانا ہے۔ دل ہی دل میں صنم کو یاد کیا، دل ہی دل میں صنم کو یاد کیا، اس سہارے سے دل کو شاد کیا، اس سہارے سے دل کو شاد کیا، پاک آنکھوں میں شاہ دیدار ہے، پاک آنکھوں میں شاہ دیدار ہے، رخ روشن علی کا دربار ہے، رخ روشن علی کا دربار ہے، دل ہی دل میں صنم کو یاد کیا، اس کی الفت میں مجھ کو رونا ہے، اس کی الفت میں مجھ کو رونا ہے، زنگ غفلت سے دل کو دھونا ہے، زنگ غفلت سے دل کو دھونا ہے، دل ہی دل میں صنم کو یاد کیا، اس سہارے سے دل کو شاد کیا، جب قیامت ہوئی ہے سر پہ سوار، جب قیامت ہوئی ہے سر پہ سوار، کیا تمہیں اس گھڑی میں سونا ہے، کیا تمہیں اس گھڑی میں سونا ہے، دل ہی دل میں صنم کو یاد کیا، اس سہارے سے دل کو شاد کیا، دل ہی دل میں صنم کو یاد کیا، تیرا دل بت کدا ہوا ہے نصیر، تیرا دل بت کدا ہوا ہے نصیر، آتش عشق سے اس کو جلانا ہے، آتش عشق سے اس کو جلانا ہے، دل ہی دل میں صنم کو یاد کیا، اس سہارے سے دل کو شاد کیا، علی اللہ اکبر،
علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر، علی اللہ اکبر۔ یا مولا مہربان، یا مشکل کشا، آج یہ عجیب و غریب بات ہوئی، کسی ساتھی نے دل کو احساس دیا اور یہ بات ہوئی مولا۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں تھا، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں تھا مولا۔ یا مولا، یا مولا، تو معاف کرنا مولا، کسی مومن کا دل دکھانا مقصد نہیں تھا مولا۔ یا مولا، یا مولا، تیری عاشقی نرالی ہے، تیری دوستی نرالی ہے، تیری عاشقی نرالی ہے، تیری دوستی نرالی ہے، ہم نہیں جانتے اس عاشقی کے تقاضوں کو، چلے ہیں تجھ سے عشق کرنے مولا، ہم اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے۔ یا مولا مہربان، تو ہمیں اپنے پیارے بچے کہتا ہے۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، تو اپنے اولیاء انبیاء کی حرمت سے ہم غریبوں پر رحم فرمانا، ہمیں تو توفیق، تائید، ہمت اور یاری سے نوازنا۔ یا مولا، ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم تجھ میں ایک ہونا چاہتے ہیں، ہمارا دل پکار پکار کر کہتا ہے مولا کہ تجھ میں ایک ہونا چاہتے ہیں، تجھ میں فنا ہونا چاہتے ہیں، فنائیت کو چاہتے ہیں، فنائیت کو چاہتے ہیں، ایک ہو جانا چاہتے ہیں۔ یا مولا، ایک ذرے کی بھی دوری نہ ہو، ہم اور تم ایک ہو مولا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اپنا آپ ناپاکی دیکھتے ہیں مولا، اپنے آپ کو بہت ہی ناپاک دیکھتے ہیں مولا۔ یا مولا، تجھ سے پاکیزگی کی آرزو ہے، تجھ سے دعا ہے کہ پاکیزگی عنایت کر، تو دین دنیا کا مالک اور ہم ذرہ گم گشتہ۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، اگر تیری رحمت نہ ہوئی تو ہم بہت پچھتائیں گے مولا، ہم بہت تکلیف میں آ جائیں گے مولا۔ تو ہماری ماں ہے، اس حیثیت سے تجھ کو پکارتے ہیں مولا، ہماری کمیوں کو تو دیکھتا ہے مولا، ہماری مشکلات کو تو جانتا ہے مولا، ہماری کمیوں کو تو جانتا ہے مولا۔ تو مہربان ہے، تو سخی ہے، تو انداتا ہے ہمارا، تیری سخاوت کو دیکھ کے مولا، تیری ہی رحمت کو دیکھ کے مولا، کچھ یقین آتا ہے ہمیں اپنے آپ پہ، کچھ ہمت بڑھتی ہے مولا۔ یا مولا، تو آ کے ہمارے ہاتھوں کو تھام لینا،
ہم بھی آگے بڑھ جائیں گے مولا، تیری رحمت رہی تو ہم جیسے بھی آگے بڑھ جائیں گے مولا، تمنا ہے خواہش ہے مولا، کمی ہے ہمت کی مولا، دل میں خوف بھی ہے اور ڈر بھی ہے مولا، اپنی ناقابلیت کو زیادہ سمجھتے ہیں، تیری تائید کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، تیری رحمت کو شاید چھوٹا سمجھتے ہیں، تیرے معجزات کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، تو ہمیں یقین کی دولت دے مولا، تو ہمیں یقین کی دولت دے مولا کہ تو شہنشاہ ہے، تو شہنشاہ ممکنات ہے۔ اگر تو فرمان میں کہتا ہے کہ تم اس نور کا دیدار زندگی میں ایک بار کرو تو یقیناً بے شک ہم کر سکتے ہیں مولا، ہم اس قابل ہیں کہ تو دعا کرتا ہے تو قابل ہے مولا، ہمیں یقین دے دے مولا، یقین کی دولت دے دے مولا، یا مولا مہربان کہ تیرے معجزات پہ بھروسہ کریں، تیری سخاوت کو سمجھیں، تیری رحمت کو سمجھیں اور یقین کریں، ریاضت میں آگے سے آگے بڑھیں، عبادت میں آگے سے آگے بڑھیں، ذکر میں آگے سے آگے بڑھیں، علم میں آگے سے آگے بڑھیں مولا، تو تیرے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں مولا، تو رحمان، تو رحیم، تو دستگیر مولا، تو چاہ تو کیا نہ ہوگا مولا۔ مہربان مولا، مہربان مولا، تیری رحمت عجیب و غریب ہے، تیری کرامت عجیب و غریب ہے، تیرے معجزات عجیب و غریب ہیں، تو رحمان، تو رحیم، تو مشکل کشا، تو دستگیر، تمام ساتھی جو موجود ہیں مولا، ان کے اندر تو یقین اور ہمت کی دولت دینا، یا مولا مہربان آنن فانن ان کے عالم شخصی کو تو روشن کرنا، یا مولا مہربان ان کے وقت میں برکت دینا، یا مولا ان کو ریاضت کی ہمت دینا، یا مولا ان کی ہر مشکلات کو آسان کرنا، ان کی اور ان کی ہر فیملی ممبر کی مولا ہر مشکل کو آسان کرنا، تیرے شیدائی ہیں، تیرے عاشق ہیں مولا، گناہوں کو بخش دینا، گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، توفیق، تائید، ہمت اور یاری دینا، اے مہربان، او مہربان دستگیر مولا، شہنشاہ ممکنات ہے تو، اے مشکل کشا، ہم غریبوں کو بھی تو بادشاہ بنانے والا ہے، ہم تیرے شہزادے اور شہزادیاں ہیں مولا، لیکن شاید بکری کے ساتھ رہ کر بکری جیسے سمجھتے ہیں، ہم بادشاہ کی اولاد بادشاہ ہے مولا، لیکن بکریوں کے ساتھ رہ کے بکری سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اے شہنشاہ ممکنات، ہمیں اپنی پہچان دے، ہمیں اپنی شناخت دے مولا کہ ہم تجھے جان سکے مولا، یا مولا علمی سفر بہت لمبا ہے مولا، یا مولا مہربان تو مدد کر مولا، تو مدد کر مولا، تو تائید سے نواز مولا، تو ہمت سے نواز مولا، یا امام زمان، یا مولانا قوتی وانت سندی ولیکتی کالی، یا حاضر، یا موجود، یا شاہ کریم حسینی، انت الامام الحق المبین علی اللہم لک سجودی و طاعتی، شکرا للہ والحمد للہ، شکرا للہ والحمد للہ، شکرا للہ والحمد للہ۔ ناچیز نے کسی کی بھی دل آزاری کی ہو تو بہت ہی عاجزی کے ساتھ میں معافی مانگتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی ذکر کی کلاس میں، اور ہم علی اللہ اکبر کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا اس ہفتے کا ذکر ہوگا، ہم ہر ہفتے پورا ایک ذکر کو لے کے اس پہ خوب ذکر کرتے ہیں۔ علی اللہ مدد فرما، تمام ساتھیوں کو یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مولا علی مدد، مدد۔ اور زبردست کلاس، یا علی مدد، یا یا علی مدد۔